کس طرح جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ایک نشانی مومنین کے لیے حضرت معصومہ کی زیارت ہے۔ جس شخص نے، کیونکہ قول امام ہے کہ جس شخص نے بی بی معصومہ علیہ السلام کی زیارت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ اس شخص کے لیے جس کی جو معرفت رکھے بی بی کی، جس کے پاس بی سبحان بی کی پوری معرفت ہو تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور خود بی بی کی زیارت کے اندر ایک لائن لکھی گئی کہ آپ ہماری جنت کے اندر شفا کریں، تو بی بی کا کافی اونچا مقام ہے۔ اور اسی کنیکشن کے ذریعے سے بس یہ بتانا تھا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، برزخ کی آگ کے بچنے کے لیے زیارات بہت کام آتی ہیں۔ بے مثال کے شک طور پہ بالکل صحیح ایک ہمیں مثال ملتی ہے، ایک عالم گزرے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کی داستان یاد ہے کہ انہوں نے 70 ٹائمز امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، تو سبحان پھر اللہ۔ ان کو بشارت ہوئی کہ 70 ٹائمز امام رضا خود ان کی قبر میں یعنی برزخ میں ان کی مدد کریں گے۔ تو ایسے کچھ مقام ہوتے ہیں برزخ کے اندر کہ جہاں انسان کو ائمہ طاہرین کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے سخت مرحلے پہ ائمہ طاہرین آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ان کی زیارت کی برکت سے جس مشکلات میں ہم گرفتار ہوتے ہیں برزخ کے اندر، تو وہاں سے ہمیں رہائی، آزادی اور کچھ کمفرٹ ملتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں کرنی پڑیں گی کہ اس آگ کو جو ہم نے خود اپنی بنائی ہے کس طرح بے بجھا شک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے سب سے بڑی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ چیز ہے کہ جو آگ کو بجھا سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہر قسم کی ہوتی ہیں، ہر نوعیت کی ہوتی ہیں، تو وہ ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ہماری فطرت کے اندر آتی تو وہ کوئی چیز ان کو مدد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ تکبر۔ تکبر ایک ذاتی چیز ہے، عمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور تکبر کا شخص جنت کے اندر جا نہیں سکتا، یہاں تک کہ سنا ہے کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ دو چیزوں پہ انسان جہنم میں جا سکتا ہے، ایک اس کی ذات اور دوسرا اس کا عمل۔ اب ذات کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، یعنی خدا پہ اس کو یقین ہی نہیں تھا، تو پھر وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور وہ جہنم میں تو جائے گا، یا جہنم کے کسی کونے میں ہوگا، یا پہلے لیول پر، سیکنڈ پر کہیں وہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذاتاً اس نے اپنے آپ کی فکر کو درست نہیں کیا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی فکر تو صحیح ہے، یعنی ان کے پاس ایمان ہے کہ خدا تھا اور ہے اور اس چیز پہ تھے، لیکن اعمال ان کے صحیح نہیں تھے، یعنی اعمال وہ کر رہے تھے کہ جو ان کی یقین کو باطل کر رہا تھا، کہ مان رہے تھے خدا ہے لیکن وہ خدا سے خوف نہیں کر رہے تھے، تو وہ لوگ بھی جہنم میں ملیں گے۔ اور سب سے نچلا درجہ کذاب کا ہے جہنم کے اندر، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم مومنین مومنات جھوٹ کو بہت لائٹلی سمجھتے ہیں، حالانکہ بالکل صحیح بات۔ جہنم کا سب سے لووسٹ لیول ہے۔ یعنی کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ہمیں فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے، دجال کے ساتھ ہمیں کھڑا کیا جائے، اس طرح کے ظالمین کے ساتھ ہمیں اس لیول پہ کھڑا کیا جائے، کذابوں کے ساتھ، کہ جھوٹے لوگ تھے۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے، کیونکہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، جو مومن ہے یا مومنہ ہے، اس کو زیبا نہیں دیتا کہ اتنی جھوٹ بولے کہ اس کی ذات کے مانند بن جائے۔